تھے عمران علی صاحب، اور آپ اسی انداز میں سن بھی رہے تھے. حضرات، یہ برائے ٹیسٹنگ یہ مسالمہ اس سال رکھا گیا تھا. اگر یہ مسالمہ رکھنا چاہیے اس کمیٹی کو یا نہیں رکھنا چاہیے، یا انہوں نے رکھ کے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس سے مومنین کچھ ناراض وغیرہ ہو گئے؟ نہیں نا؟ ماشاء اللہ. جس شخص کا مقصد مر جائے وہ سمجھو یقیناً مردہ ہے. اے مارنے والے میشم کے دیکھ ہماری محفل کو. اے فتح علی جب تک زندہ میشم بھی سمجھتے ہیں زندہ. فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے. حضرات، جن علماء کرام کی ابھی تک آپ نے تقریر سماعت فرمائی ہے وہ یہاں پر موجود بھی ہیں. اب آپ ان کا یہ رنگ بھی دیکھیے گا کہ جب وہ شعر پیش کرتے ہیں تو کس انداز میں پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، لیکن ابھی ان کا موقع نہیں ہے، مقام نہیں ہے. میں انہیں بلاؤں گا. میں ایک مسدس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اپنا. میں وہ کیوں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اس مسدس کا عنوان ہے باللہ عزا، عزاداری اور عزاخانے. عزا، عزاداری اور عزاخانے. اس کو آپ سن لیں کہ گھر کو خوشبوئے شہیدی میں بسائے رکھیے، گھر کو خوشبوئے شہیدی میں بسائے رکھیے، ذکر شبیر کو ہونٹوں پہ سجائے رکھیے، دل میں ماتم کے چراغوں کو جلائے رکھیے، اپنی آنکھوں کو عزاخانہ بنائے رکھیے، اپنی آنکھوں کو عزاخانہ بنائے رکھیے. ہم عزاداروں کا ایمان عزاداری ہے کیونکہ اس قوم کی پہچان عزاداری ہے. ہم عزاداروں کا ایمان عزاداری ہے کیونکہ اس قوم کی پہچان عزاداری ہے. تو حق و باطل کی بھی پہچان عزاداری ہے، دین کی فتح کا اعلان عزاداری ہے، یعنی ملت کی نگہبان عزاداری ہے. کون کہتا ہے کہ بے جان عزاداری ہے؟ کون کہتا ہے کہ بے جان عزاداری ہے؟ یہ تو پتھر کو بھی انسان بنا دیتی ہے اور انسان کو مسلمان بنا دیتی ہے. یہ تو پتھر کو بھی انسان بنا دیتی ہے اور انسان کو مسلمان بنا دیتی ہے. ہاتھ جب ماتم سرور میں اٹھاتے ہیں ہم، چہرے دشمن دین سب کو دکھاتے ہیں ہم. کون کہتا ہے فقط اشک بہاتے ہیں ہم؟ ہے لہو پاک ہمارا یہ بتاتے ہیں ہم، ہے لہو پاک ہمارا یہ بتاتے ہیں ہم. ہم غم شاہ میں جب آہو بکا کرتے ہیں، قرض تبلیغ رسالت کا ادا کرتے ہیں. ہم غم شاہ میں جب آہو بکا کرتے ہیں، قرض تبلیغ رسالت کا ادا کرتے ہیں، قرض تبلیغ رسالت کا ادا کرتے ہیں. تو ہم سے پوچھو کہ غم شاہ سے کیا حاصل ہے؟ ذکر شبیر کے رستے ہیں جنا منزل ہے. یہ الگ بات ہے، یہ راہ ذرا مشکل ہے، اور اس طرح خون میں شبیر کا غم شامل ہے، اس طرح خون میں شبیر کا غم شامل ہے. جب کبھی یاد شہ کرب و بلا آتی ہے، دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے، دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے. تو جب عزاخانوں میں جب بھی ہوتا ہے یہاں ذکر شہ کرب و بلا، یہ عزاخانے دیا کرتے ہیں روحوں کو غذا، یہ عزاخانے دیا کرتے ہیں روحوں کو غذا. حق بیاں کرتی ہے شبیر پہ رونے کی صدا، لوگ کرتے ہیں محبت کی نمازوں کو ادا، لوگ کرتے ہیں محبت کی نمازوں کو ادا. جب عزاخانوں سے آتی ہے فغاں کی آواز، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہو اذاں کی آواز، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہو اذاں کی آواز.
ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہو اذان کی آواز، اور آج چرچے ہیں اسی بات کے میخانوں میں، اشک غم ہے یا لہو آنکھوں کے پیمانوں میں، ذکر شبیر ہو بستی میں کے ویرانوں میں، آسماں والے بھی آتے ہیں عزا خانوں میں، آسماں والے بھی آتے ہیں عزا خانوں میں، دیکھو ہر سمت سے خوشبو جنا آتی ہے، بعد اب بیٹھو کہ شبیر کی ماں آتی ہے، بعد اب بیٹھو کہ شبیر کی ماں آتی ہے، بعد اب بیٹھو کہ شبیر کی ماں آتی ہے، تو پرچم حضرت عباس اٹھانے والوں، شے کا پیغام زمانے کو سنانے والوں، اپنا غم بھول کے غم شے کا منانے والوں، خوش رہو تعزیہ خانوں کو سجانے والوں، خوش رہو تعزیہ خانوں کو سجانے والوں، جاؤ جاؤ کہ تمہیں خلد صدا دیتی ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ایک بی بی دعا دیتی ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ایک بی بی دعا دیتی ہے۔ یہ عزا خانے بنانے والوں کی تعریف ہے کہ ان کو زہرا جو دعائیں دیتی ہے۔ حضرات میں اپنی طرف سے گزارش آپ حضرات کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ایک تاریخی کام ہو رہا ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے روزے کی بنیاد رکھی گئی ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں انشاءاللہ روزہ تو تعمیر ہو ہی جائے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، صرف خوف اس بات کا ہے کہ کہیں آپ محروم نہ رہ جائیں، اور محروم اس انداز میں نہ رہ جائیں کہ اگر آپ نے کیا دیا یہ اہم نہیں ہے، کس کے لیے دیا یہ اہم ہے، تو آپ حضرات بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں۔ اگر آپ کے پیسے کی ایک اینٹ عزا خانے میں لگی تو یہ عزا خانہ پتہ نہیں کتنے برس رہے گا، ممکن ہے کہ یہ زمین ہمارے لیے خطہ رحمت بن جائے، یہاں پر شہزادی آتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں آپ حضرات کے لیے، اس عزا خانے میں اپنی حیثیت سے بڑھ کے حصہ لیجئے، کیونکہ وہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ اگر آپ ان کے نام پر دیں گے نا تو وہ اپنے اوپر کوئی قرض نہیں رکھتی، وہ اس کا دوگنا تیگنا نہ جانے کتنے گنا زیادہ اسی دنیا میں اور اس دنیا میں بھی عطا کرے گی۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو میری اس گزارش کو آپ حضرات ذہن میں محفوظ کریں۔ ابھی آج کی یہ شب ہے، کل کا آخری دن ہے، مجھے امید ہے کہ ہر عزادار اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا اور خوشنود یہ جناب مادر حسین حاصل کرے گا۔ بر محمد و آل محمد آواز بلند صلوات۔ مدحت اہل بیت کا سلسلہ جاری ہے، یہ کشتی رواں دواں ہے اپنے مقام کی طرف، فہرست بہت مختصر ہو چکی ہے، آپ حضرات نے اچھے اچھے مدح خانوں کو سنا۔ سماعت فرمائیں، یہ 4 مصرع صرف ماحول بنانے کے لیے نعرہ صلوات کا سہارا دیں۔ وہ چاہے دار ہو، مقتل ہو یا کہ منبر ہو، دیکھیں قبلہ، وہ چاہے دار ہو، مقتل ہو یا کہ منبر ہو، ثبوت عشق علی ہم کہاں نہیں دیتے۔ وہ چاہے دار ہو، مقتل ہو یا کہ منبر ہو، ثبوت عشق علی ہم کہاں نہیں دیتے، اور ہمارا دین بھی کامل ہے اور ایمان بھی، اسی لیے ہم ادھوری عزا نہیں دیتے۔ ہمارا دین بھی کامل ہے اور ایمان بھی، اسی لیے ہم ادھوری عزا نہیں دیتے، اسی لیے ہم ادھوری عزا نہیں دیتے۔ حضرات، ایک بہت ہی معتبر شاعر آپ کے علاقے کے جناب احمد ماسٹر صاحب یہاں پر موجود ہیں، لیکن ان سے پہلے میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب شمع صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات اسی جوش و خروش کے ساتھ بآواز بلند صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین، دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے، دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے۔ ارے صدیوں سے ایک پل بھی یہ پنجہ نہ جھک سکا، کیوں؟ عباس تیرے ہاتھ میں زہرا کا ہاتھ ہے۔ 3
سماعت فرمائے مولا کے حوالے سے کہ وسیع نبی کا کہوں یا کہ کچھ سوا سمجھوں، وسیع نبی کا کہوں یا کہ کچھ سوا سمجھوں، یا جو نصیری کہیں اس کو میں بجا سمجھوں، وسیع نبی کا کہوں یا کہ کچھ سوا سمجھوں، یا جو نصیری کہیں اس کو میں بجا سمجھوں، اور نکالا کیوں شب معراج ہاتھ پردے سے، نکالا کیوں شب معراج ہاتھ پردے سے، یہ کس کا ہاتھ کہوں کس کا معجزہ سمجھوں، یہ کس کا ہاتھ کہوں کس کا معجزہ سمجھوں، اور لسان حق کہوں یا دست کبریا سمجھوں، لسان حق کہوں یا دست کبریا سمجھوں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا بتاؤ کیا سمجھوں، لسان حق کہوں یا دست کبریا سمجھوں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا بتاؤ کیا سمجھوں، وہ معجزات نمایاں ہے ذات حیدر سے، وہ معجزات نمایاں ہے ذات حیدر سے، اسے خدا کہوں یا بندے خدا سمجھوں، اسے خدا کہوں یا بندے خدا سمجھوں، اور خدا سمجھنے کی توفیق دے بجا سمجھوں، خدا سمجھنے کی توفیق دے بجا سمجھوں، امام کون و مکان اپنا پیشوا سمجھوں، اور میری بلا سے نصیری کہے خدا پر میں، میری بلا سے نصیری کہے خدا پر میں علی علی کو کہوں اور تجھے خدا سمجھوں، علی علی کو کہوں اور تجھے خدا سمجھوں۔ ایک نعرہ صلوات پڑھیں۔ قصیدے کے چند سماعت فرمائے بطور ہدیہ۔ خدا کا گھر ہے کاشانہ علی کا، خدا کا گھر ہے کاشانہ علی کا، خدا کا گھر ہے کاشانہ علی کا، لکھا ہے اس پہ افسانہ علی کا، نظر کی اس پہ جب اہل نظر نے، نظر کی اس پہ جب اہل نظر نے، نظر آیا زچا خانہ علی کا، اور خدا دیکھا کیا کعبے کے اندر، خدا دیکھا کیا کعبے کے اندر، بتوں سے سجدہ کروانا علی کا، شیر سماعت فرمائے۔ زباں کاٹو یا سولی پہ چڑھا دو، زباں کاٹو یا سولی پہ چڑھا دو، کرے گا ذکر دیوانہ علی کا، بڑا دانا ہے تو بہلول دانا، بڑا دانا ہے تو
بنا بیٹھا ہے دیوانہ علی کا شہنشاہ چگتے ہیں صحن نجف میں شہنشاہ چگتے ہیں صحن نجف میں کبوتر کی طرح دانا علی کا خدا مقبول کر صابر کا سجدہ خدا مقبول کر صابر کا سجدہ ادا کرتا ہے شکرانہ علی کا خدا کا گھر حضرات جو لوگ گئے ہیں میں ان کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں، اور 9 بجے سے یہاں پر بیٹھے ہیں، اپنی ضروریات سے فارغ ہونے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ آ جائیں گے۔ ٹھیک 12 بجے یہ مصالحہ ختم ہو جائے گا۔ احمد ماسٹر صاحب ہیں، اس کے بعد ہمارے علماء کرام ہیں۔ میں عزائے حسین کمیٹی کی جانب سے ہاتھ جوڑ کے ان حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ جنہوں نے اپنے نام لکھائے تھے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہٰذا پھر کسی موقع پر مجلس کے دوران ان کو پڑھا دیا جائے گا۔ میں جی ہاں بالکل، جنہوں نے اپنا نام یہاں لکھایا وہ تو نیتوں کو جاننے والے ہیں۔ یہاں پر آپ نے نام لکھایا، وہ انشاءاللہ وہاں پر آپ کا کلام پہنچ گیا اور مقبول بھی ہوا ہوگا یقیناً۔ یہاں پر ایک بیت پر ایک بیت ایک گھر دینے کا وعدہ ہے۔ شورائے کرام کی تو بڑی بڑی کالونیاں ہوں گی وہاں پر، انشاءاللہ کوئی مومن اس سے محروم نہیں ہوگا، کیونکہ انسان شعر کہیے، شعر کا وعدہ ہے، تقریر کا وعدہ ہے۔ سامنے کھڑا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ بآواز بلند نعرہ صلوات حضرات۔ انسان اسے بہت ہی غور اور دلچسپی سے سنتا ہے۔ آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں گے ذرا سا، اگر زحمت نہ ہو تو۔ جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے ذرا سا آگے آ جائیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آگے آ جائیں حضرت۔ میں نے دوران مجلس سے 4 مصرے پڑھے تھے کہ علی والوں کے قدموں میں ہے منزل، بھٹکنا راہ سے قسمت نہیں ہے، علی کو چھوڑ کے غیروں کی باتیں ہماری قوم کو فرصت نہیں ہے۔ ہماری قوم کو فرصت ہی نہیں، ہم کیوں کسی غیر کی بات کریں؟ آئیے اپنوں کا ذکر ہو، اور جب کوئی اپنا ہم وطن ہم زبان آتا ہے تو اسے سننے میں ذرا زیادہ مزہ آتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں آپ ہی کے علاقے اور آپ ہی کے اس ایریے کے ایک شاعر، محترم شاعر جناب احمد ماسٹر صاحب، جو آپ کی زبان میں آپ سے مخاطب ہوں گے، آپ حضرات بآواز بلند صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ چار مصرے مولا عباس کے سلسلے میں، لیکن اس سے پہلے سماعت فرمائے کہ جناب قاسم علیہ السلام کو فنون جنگ مولا عباس علیہ السلام نے سکھلائے تھے۔ اس اعتبار سے استاد جناب عباس علیہ السلام اور شاگرد جناب قاسم علیہ السلام، جناب قاسم علیہ السلام جب میدان وغا میں آتے ہیں تو منظر کیا ہوتا ہے؟ سماعت فرمائیے۔
پتوں کی طرح سر اڑتے تھے، پانی کی طرح خون بہتا تھا، پتوں کی طرح سر اڑتے تھے، پانی کی طرح خون بہتا تھا۔ اس وقت یزیدی لشکر میں فریاد کا عالم کیا ہوگا، قاسم کی لڑائی دیکھنے والے آپس میں یوں کہتے تھے، قاسم کی لڑائی دیکھنے والے آپس میں یوں کہتے تھے، شاگرد کا جب یہ عالم ہے، استاد کا عالم کیا ہوگا۔ قاسم کی لڑائی دیکھنے والے آپس میں یوں کہتے تھے، ارے شاگرد کا جب یہ عالم ہے، استاد کا عالم کیا ہوگا۔ جیسا کہ تعارف کرایا اپنی زبان میں تو 4 مصرے اسی سلسلے میں مولا عباس کی شان میں سماعت فرمائیے۔ ابو طالب نے تینی آل بیسٹ بلڈر چھے، ابو طالب نے تینی آل بیسٹ بلڈر چھے، خدا نا دینی حفاظت ماں بار فلڈر چھے، نڈگ مگاشے کدی پڑ اے احمد اسلام، نڈگ مگاشے کدی پڑ اے احمد اسلام، غازی عباس نا بے بازو اے نا پلر چھے، غازی عباس نا بے بازو اینا پلر چھے۔ ہوئے اپنی بھاشا میں جو بات کرو، چاہے کوئی نے سمجھ پڑے کہ نہ پڑے، ہم نے ہماری بھاشا پر گرو چھے۔ આના મોહતાજ નદીમ સરોવર પણ છે, એણે પણ ગુજરાતીમાં હોવો પડ્યું। આ ભાષાના મોહતાજ અમીર હસન આમિર પણ છે, એ પણ ગુજરાતીનો
આ વખતની કેસેટમાં ફરહાન અલીએ પણ ગુજરાતીમાં નહોં પડ્યો, એટલે અમને ગર્વ છે. અમારો તો હક લાગે છે એક બાવા से बुलंद सलवात. મૌલા અલીના ચાહવાવાળા છે કે નથી, અસલી છે કે નકલી છે, એ ખબર કેવી રીતે પડે? બધા જાણો છો. સમાન અહેમદ રૂહાની ચેકા કરાવીને જોઈ લો, નકલીની સામે અસલી ને લાવીને જોઈ લો. મહેફિલમાં આજુબાજુ મુનાફિક છે કોણ કોણ, એક નારે હૈદર ને લગાવીને चेहरा मुनाफिकोना नजर आवशे चेहरा मुनाफिकोना नजर आवशे चश्मा अकीदतोना लगावीने जो दुश्मन अलम ना छे तो हरामी जरूर छे, दुश्मन अजाना छे तो हरामी जरूर छे, दुश्मन जरीना छे तो हरामी जरूर छे, दुश्मन अली ना छे तो हरामी जरूर छे, दुश्मन अली ना छे तो हरामी जरूर छे. एमना DNA टेस्ट करावीने जोई लो. एक DNA टेस्ट ही ऐसी चीज है कि जिससे पता चलता है कि ये हलाली है कि हराम है. ये भी पता चलता है किसका है, किसका. हजरात, इन्होंने बहुत ही अकीदत के साथ जो शेर पेश किए वो तो आप जानते हैं कि अकीदत का मेयार ये है कि इनका एक छोटा सा बच्चा है जो पता नहीं किस मसलियत की वजह से जो आंखों से माजूर है, वो इस वक्त करबला में है. और इन्होंने कल शाम में मुझसे कहा कि मुझे यकीन है कि वो वहां से शिफायाब हो के आएगा. आप हजरात भी दुआ करें. और दूसरा एक वाकया, इनके भाई इमरान साहब नवाखां हैं, वो बम्बई में हैं. उनके वॉल को देख के डॉक्टर ने ये कहा था कि बंद हो चुका.
بند ہو چکا. کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, خدا نہ خاصہ حادثہ. آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاؤ, ہم جو ہے 10 دن کے بعد, آپ 25 دن کے بعد ان کا آپریشن کر دیں گے. یہ یہاں پر تھے, اس جگہ پہ تھے, معجزاتی جگہ ہے یہ. یہاں پر ان کے دل سے جو دعا نکلی. ڈاکٹر نے ایڈمٹ کرنے کے بعد جب رپورٹ منگائی تو بولتا ہے یہ رپورٹ اس آدمی کی ہے ہی نہیں, اس کا موت تو بند تک کھل کیسے گیا. نعرہ حیدری. زہرا تمہارا آنگنے آوی جشے ضرور. زہرا تمہارا آنگنے آوی جشے ضرور. فرش اذان گھر ماں بچھاوی نے جو فرش اذان گھر ماں بچھاوی نے جو عقیدان و شعر چھے بہت توجہ و طالب. پھیلائے چھے اجاس ہر اکشر تھی قبر ماں. پھیلائے چھے اجاس ہر اکشر تھی قبر ماں. نادے علی کفن ماں لکھاوی نے جو اپنا عقیدان شعر بہت دھیان تھی سامبھڑیو. آنکھوں نی ہر بیماری تھی مکتی مڑی جشے. آنکھوں نی ہر بیماری تھی مکتی مڑی جشے. کربو بلانی ماٹی لگاوی نے جو آنکھوں نی ہر بیماری تھی مکتی مڑی جشے. آنکھوں نی ہر بیماری تھی مکتی مڑی جشے. کربو بلانی ماٹی لگاوی نے جو پرچہ میں عباس نہ حوالہ تھی سماجھا. تارا تارا اٹلے ستارہ تارا بلند تھا شے ستارہ تمہارا نصیب نا. تارا
بلند تھا شے تمہارا نصیب نا کیوی دیتے تارا بلند تھا شے تمہارا نصیب نا عباس نا علم نے اٹھاونے جو مولا زمانہ نا امام آج پردہ غیبت میں પોતાના જતની મુસીબતને યાદ કરીને પૂર્ણ આંસુ રોવે છે પણ આપણે હર નમાઝ પછી હર મહેફિલમાં હર મજલિસમાં ઇમામે ઝમાનાની ઝુહુરની દુઆ કરીએ છીએ हम कहते हैं मौला जल्दी आइए जल्दी आ जाइए लेकिन क्या आपने उसके लिए कोई तैयारी की है आपके अमल ऐसे हैं कि वो तुमसे राजी हो और उनकी तलवार तुम पर न चले मैंने सुना है कि जब ज़माने के इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो सबसे पहले अपने मानने वालों की गर्दन पर उनकी तलवार चलेगी वो ऐसे लोग होंगे जो हलाल और हराम को फरामोश किया करते हैं समाप्त फरमाइए मेहंदी तमारी गर्दनों आवीने कापुशे मेहंदी तमारी गर्दनों आवीने कापुशे वाजिब हराम वातो भुलावीने जोइलो वाजिब हराम वातो भुलावीने जोइलो અને મારી આદત છે કે ક્યારેક ક્યારેક नसीहतનો शेर कही दઉં છું समाज फरमाए फसील भाई चौथे इमाम फरमाते हैं कि मैं जब भी मुझे माफ़ कीजिए जो क्लीन शेव यहाँ है लेकिन जो हक बात है वो पहुँचाना है चौथे इमाम फरमाते हैं कि मैं जब भी दाढ़ी मुंडे को देखता हूँ तो मुझे मेरे बाबा का कातिल याद आता है समाज फरमाइए लेकिन ये तबलीग का अंदाज मेरा कुछ अलग तरीके से समाप्त फरमाइए चेहरा नूरानी था शे ने रौनक वधी जशे क्या रे चेहरा नूरानी था शे ने रौनक वधी जशे बस एक वार दाढ़ी रखावीने लोइलो बस एक वार दाढ़ी रखावीने जो जो राह खुदा में 1 रुपया खर्च करता है कम से कम 10 गुना मिलने वाला है और न जाने 70 गुना यानी इसकी कोई हद नहीं है यहाँ आपने कल के परसों के प्रोग्राम में देखा कि कितने लोगों ने अपना हिस्सा लिखवाया रोज़े की तामीर के लिए ये एक अल्लाह से सौदा है
یہ نقصان میں نہیں ہے، یہ فائدے میں ہے۔ سماعت فرمائیے شعر: دولت تمہاری 10 گھڑی بے شک ودھی جشے، دولت تمہاری 10 گھڑی بے شک ودھی جشے، دولت تمہاری 10 گھڑی بے شک ودھی جشے، راہ خدا ماں اینے لٹاوی نے جوئی لو، راہ خدا ماں اینے لٹاوی نے جوئی لو۔ مقطع کا شعر سماعت فرمائیے: بیکار چھے جیون نو اے عامر ہر ایک پل، بیکار چھے جیون نو اے عامر ہر ایک پل، احمد علی نو ذکر ہٹاوی نے جوئی لو، احمد علی نو ذکر ہٹاوی نے جوئی لو۔ احمد علی نو ذکر ہٹائی نے جوئی لو۔ حالانکہ حضرات میری زبان گجراتی نہیں ہے، لیکن اچھی پڑھی، شکریہ۔ میں ابھی تک تو یہ کر رہا تھا، حضرات اس کے گواہ ہیں کہ اگر کوئی مدح خان شعر پڑھ کے جاتا تھا تو میں دوسرا شعر اسی زبان میں سنا دیتا تھا۔ میں گجراتی کے شعر کہاں سے لاؤں؟ ایک ہی دعا مانگوں کہ مولا تمہارا پورا خاندان سلامت رکھے۔ آئیے حضرات، صرف ہماری فہرست نظامت میں صرف 2 شاعر ہیں اور دونوں صاحب ممبر۔ میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا اعجاز حسین صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ بیت میں منظور نظر کے پیش کریں۔ تشریف لا رہے ہیں مولانا اعجاز حسین صاحب قبلہ۔ دیکھیے یہ ممبر سے آپ کو جو ہے بالکل جگائے رہتے ہیں، یہ ابھی بھی جگائیں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ آپ کو جگائے، آپ میری آواز پہ جاگ جائیں۔ پر محمد والے محمد آواز بلند صلوات۔ چار مصرع بطور خاص شب عاشور کے حوالے سے: شب میں انصار کے دل تول رہے تھے شبیر، بطور خاص شب میں انصار کے دل تول رہے تھے شبیر، دیکھنا یہ تھا انہیں فکر سر و تن تو نہیں۔ 2 شعر بطور خاص: شب میں انصار کے دل تول رہے تھے شبیر، دیکھنا یہ تھا انہیں فکر زر و تن تو نہیں، یا یوں کہہ دوں کہ سبھی لال اکٹھا کر کے جوہری دیکھ رہا تھا، کوئی پتھر تو نہیں۔ یا یوں کہہ دوں کہ سبھی لال اکٹھا کر کے جوہری دیکھ رہا تھا، کوئی پتھر تو نہیں۔ اور 4 مصرع اور مولا متقیان کے حوالے سے کہ قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا تھا، قدم قدم پہ
حد اعتبار لگتا تھا، اسی کے ہاتھوں میں کل اختیار. دیکھیے پورا مجمع مل کے بولے گا اس شعر پر، انشاءاللہ تعالی مولائیوں کا مجمع ہے ضرور بولے گا. قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا تھا، اسی کے ہاتھوں میں کل اختیار لگتا تھا. اور نصیریوں کی نگاہوں کا کچھ قصور نہیں، وہ تھا ہی ایسا کہ پروردگار وہ تھا ہی ایسا کہ پروردگار لگتا تھا. اور ظاہر ہے ہمارے عقیدے اور ہیں، نصیریوں کا عقیدہ اور ہے. یہی تو خیالات ہے، یہی تو تصور ہے. استاد محترم مولانا قمر عباس صاحب بھی تشریف فرما ہے اور دوسرے علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. شہزادہ گلیز رامپور سے آواز دیتا ہے، علی کلام لبوں کے کمل میں رہتا ہے. جملہ سن لیں، علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا. علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا ہے. ہمارا عقیدہ نصیریوں کا عقیدہ جو شعر کے ذریعے سے تفسیر کی بیان کی جا رہی ہے، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا ہے. تو علی کی راہ کے ہم دونوں ہی مسافر ہیں، مگر نصیری ذرا سا خلل میں رہتا ہے. مگر نصیری ذرا سا خلل میں رہتا ہے. اور ظاہر ہے چھوٹے حضرت کے حوالے سے بھی 4 مصرے آپ کے گوش گزار کر دوں. شکست آپ کا اتہاس لکھ دیا جائے، شکست آپ کا اتہاس لکھ دیا جائے، ورق ورق پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے، ورق ورق پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے. اور سر غرور اٹھانے لگی ہے پھر موجے، چلو فرات پہ عباس لکھ دیا جائے، چلو فرات پہ عباس لکھ دیا جائے. اور ظاہر ہے 3-4 دن سے مسلسل آپ علماء اسلام سے، ذاکرین حضرات سے مجلس سماعت کر رہے ہیں، گریہ بھی کر رہے ہیں، داد و تحسین سے بھی نواز رہے ہیں. ظاہر ہے یہ خوش نصیبی ہے تمام عزاداروں کے لیے اور تمام شہدائے علی کے لیے. لیکن حسین کا نام ایسا ہے جو کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے. حسین کا اسم گرامی ایسا ہے جو کسی مقام کا محتاج نہیں ہے، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے پر حسین کا تذکرہ ملے گا. زمین پر حسین کا ذکر، آسمان پر حسین کا ذکر، جنت میں حسین کا ذکر، سلسبیل پر حسین کا ذکر، قلم میں حسین کا ذکر، قرطاس میں حسین کا ذکر، لوح محفوظ پر حسین کا ذکر، سلسبیل پر حسین کا ذکر، سدر المنتہا کی بلندی پر حسین کا ذکر، کعبہ قوسین پر حسین کا ذکر. اسی لیے تو شاعر نے آگے بڑھ کے کہا تھا، یہ سوچنا ہی عبث ہے کہاں کہاں ہے حسین، خدا کا ملک جہاں ہے وہاں ہے. مولانا اعجاز حسین صاحب قبلہ بہت ہی ولولے اور جوش کے ساتھ اشعار پیش کر رہے تھے. شب عاشور کی بات کی، روز عاشور کا ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے کیا نئی چیز پیش کرنے کی کوشش کی ہے شاعر نے کہ یاد عاشور کسی طور بھلائی نہ گئی،
یاد عاشور کسی طور بھلائی نہ گئی، اتنی شدت سے کوئی یاد منائی نہ گئی، اتنی شدت سے کوئی یاد منائی نہ گئی، اور زیر شمشیر تھے شے اتنا خدا سے نزدیک، اتنی قربت شب معراج بھی پائی نہ گئی، اتنی قربت شب معراج بھی پائی نہ گئی۔ میں علی جناب مولانا شاندار صاحب کے وجہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں نہایت اختصار سے اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ صلوات سن کر استقبال کریں۔ بنظر صاحب چاندوی صاحب سماعت فرمائیں۔ ہونے تو دیجئے شہ غیبت کا فیصلہ، ظالم کے گھر پہ ہوگا شریعت کا فیصلہ، وہ تو کہو حسین نے تلوار توڑ دی، عباس کر چکے تھے قیامت کا فیصلہ، وہ تو کہو حسین نے تلوار توڑ دی، عباس کر چکے تھے قیامت کا فیصلہ۔ چار مصرع شہزادی زینب کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ درود بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ کہ پھول نرجس کا گلستان میں کھلا رہنے دو، پھول نرجس کا گلستان میں کھلا رہنے دو، محفل نور میں خوشبوئے وفا رہنے دو، محفل نور میں خوشبوئے وفا رہنے دو، ذکر زینب سے کرو اپنے دلوں کو روشن، ذکر زینب سے کرو اپنے دلوں کو روشن، نام زینب کا زبانوں پہ سجا رہنے دو، نام زینب کا زبانوں پہ سجا رہنے دو۔ تو زینب کا نام جب تک لکھتا نہیں مورخ، ہوتی نہیں مکمل تاریخ کربلا کی۔ زینب کا نام جب تک لکھتا نہیں مورخ، ہوتی نہیں مکمل تاریخ کربلا کی، اور بن جائیں کیوں نہ زینب اہل حرم کی ٹھارس، آخر بڑی بہن ہے عباس باوفا کی، آخر بڑی بہن ہے عباس باوفا کی۔ آئیے حضرات آج کے اس مصالمے کا مقطع یعنی استاد محترم علی جناب مولانا قمر عباس خان صاحب کے بلائے کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور بارے دیگر آواز بلند صلوات۔ ذرا بھائی اس کو نیچے کر دو بس ایک امیر علی صلی اللہ مقابہ۔ دیکھیے میں شاعر نہیں ہوں، نہ ہی میں شعر کہتا ہوں اور نہ ہی میں شعر لکھتا ہوں، اس لیے کہ کالونی جو تھی وہ سب شعرا لے گئے، تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میر صاحب کا ایک بند آپ کو سنا کے سوچتے ایک آدھ کمرہ ہم لوگ بھی لے لیا جائے۔ ایک سلوات بھیجے مل جل کے محمد وآلہ۔ سرکار سید الشہداء کو جب دربار ولید میں بلایا گیا تھا اور جب امام اس جگہ کے اوپر پہنچے اور یہ ارشاد فرمایا کہ رات کی تاریکی میں ہم فیصلے نہیں کیا کرتے، ہم دن کے اجالے میں کرتے ہیں، جب واپس جانے لگے تو اس وقت جو ہے ایک ملعون بیٹھا ہوا تھا، بخوبی آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے
آپ محو گفتگو نہ رہیں تو زیادہ بہتر ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے عزیزوں کہ جب وہ واپس جانے لگے تو اس نے کہا یا تو حسین کا سر کاٹ لو اور یا ان سے بیعت لے لو. اب میر صاحب محبت حسین میں عجیب و غریب مرثیہ کہتے ہیں، اس کا صرف ایک بند وہی آخری مسئلہ بھی رہے گا. یہ کہتے ہیں کہ یوں تل ملا گیا تھا محمد کا محجبی، یوں دل ملا گیا تھا محمد کا محجبی، غصے سے بار بار الٹتا تھا آستین. یوں دل ملا گیا تھا محمد کا محجبی، غصے سے بار بار الٹتا تھا آستین. بیعت کا جب سوال اٹھا کہہ دیا نہیں، واللہ اس نہیں نے رکھی آبروئے دین. یوں دل ملا گیا تھا محمد کا محجبی، غصے سے بار بار الٹتا تھا آستین. بیعت کا جب سوال اٹھا کہہ دیا نہیں، واللہ اس نہیں نے رکھی آبروئے دین. یوں چھین لی حیات یزیدی نظام سے، بیعت نہ پھر سوال ہوئی نو امام سے. اسی کے ساتھ آئیے ہم مل جل کے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ اچھا ایک سلوات